تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں دعا کرنے والے کو ہی بدل دیتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا ہی دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہو کے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ اختیار رہتا ہے، نہ دل پہ، محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا، تقدیر بدل جائے گی راتوں کو، اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے آنسو تمہارے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو، وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے، اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے رب خود تمہیں چنتا ہے، وہ جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت الگ ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ جو تم چاہتے ہو ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے، جو تم مانگتے ہو ابھی بھی قبولیت کی ایک کڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔